بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مجلس تحفظ ختم نبوت نظام آباد کی دعوت پر تشریف لانے والے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج ختم نبوت کی نسبت پر اللہ پاک نے ہم کو یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کے ذمہ دار حضرات کو، اسی طرح مجلس تحفظ ختم نبوت نظام آباد کے تمام ذمہ دار حضرات کو اور بودھن کے تمام ذمہ دار علماء حضرات کو اللہ پاک بے پناہ قبول فرمائیں، اور یہ جو محنت اور یہ جو کوشش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر ثمرات ظاہر فرمائیں۔ جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ ابھی اس وقت اس نشست کا جو موضوع ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا اور جاوید احمد غامدی، یہ دو شخصیات کے بارے میں اس وقت میں موضوع طے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں جاوید احمد غامدی نام کا ایک شخص ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جاوید احمد غامدی 1952 میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت تقریباً 75 سال سے زیادہ اس آدمی کی عمر ہے، اور وہ دنیا کے اندر اسلامک اسکالر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن مجید کی تشریحات میں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح میں، فقہاء کرام کی رائے کے اعتبار سے، اور بہت سارے ایسے مسائل جس میں امت کے علماء کا اجماع ہے، جاوید احمد غامدی صاحب اپنی ایک الگ رائے رکھتے ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں جو 1400 سال سے بیان کیے گئے مسائل کے خلاف ہے۔ تو آپ تمام حضرات کیا میرا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہاں، تو ہم کو ویڈیو دیکھنا ہے۔ ابھی آپ جس طریقے سے کل سے پورے اطمینان کے ساتھ سن رہے ہیں، تو آپ کے سامنے جاوید احمد غامدی صاحب کی ویڈیو بتائی جا رہی، اور وہ ویڈیو میں ان کا جو نظریہ ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ ویڈیو بتانے کا مقصد ہے، ضرورت ہے، وہ ضرورت اور مقصد یہ ہے کہ جو فتنہ ویڈیو میں ہیں اگر ہم اس کے بارے میں تحریر میں بیان کر رہے ہیں تو بہت سارے ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزمہ اپنی طرف سے لکھ لے کے لا کے بول کے ایک کا ایک بول کے الزامہ لگا رہے، ہمارے حضرت ایسے نہیں ہے، انہوں جھوٹ بول رہے بول رہے، تو ان کے حضرت کیسے ہے کہ وہ دکھائیں گے بول کے ویڈیو دکھا رہے۔ چلو بھائی ساتھی شروع کریے، پورے توجہ سے سنیے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کیا کچھ خاص قسم کی موسیقی ہے جو قرآن میں حرام نہیں ہے، یا ہر قسم کی موسیقی ہی حرام نہیں ہے؟ مطلب اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ایک آلہ جو ایک ہی آلہ سے آپ جو ہے نا کئی قسم کی موسیقی کی دھن نکال سکیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے موسیقی نہ دو آوازیں ممنوع ہیں، نہ تین نہ چار، سب آوازیں جائز ہیں، اچھی نکلنی چاہیے۔ مختصر بات یہ ہے کہ فنون لطیفہ میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں، نہ شاعری، نہ ادب، نہ موسیقی، کوئی چیز بھی ناجائز نہیں۔ یہ سب خدا کی عظیم نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو زینت کہا ہے، اور بہت تحدید کے ساتھ یہ کہا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے قرار دے دیا؟ کیا آپ تمام کو یہ سنے آیا بھائی؟ کوئی بھی نہیں بول رہے ابھی؟ ہاں آیا، سنے، سمجھ میں آیا کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک تو ہاتھ اٹھائیے نا، ہاں بولیے نا، کیا سمجھ میں آیا؟ کیا بول رہے؟
ہاں میوزک حرام نہیں ہے بول رہے الحمدللہ، مطلب سب کو سنے بھی آیا، سمجھ میں آیا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بھائی بھی یہ کہہ سکتا ہے کیا میوزک حلال ہے؟ بولیے نا، کیا ایک بھائی بھی یہ کہہ سکتا؟ اچھا کتنے بھائی ایسے ہیں جو کسی کتاب میں یہ مسئلہ پڑھے ہیں؟ ہاتھ اٹھا سکتے؟ بہت سے ایسے ہیں جو کہیں نہیں پڑھے. اس کے باوجود ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کیا مانتے ہیں کہ اسلام میں میوزک اور موسیقی کیا ہے؟ ارے بولیے نا کیا ہے؟ پیچھے والے بھائی نہیں بولیں گے کیا؟ ہاں حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ یہاں پر ابھی آپ نے سنا جاوید احمد غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی طرح کی موسیقی ہے تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے، حرام نہیں ہے. اچھا، اور انہوں نے اس بات کو بس اپنی طرف سے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ وہ قرآن کی آیت بھی پیش کر رہے ہیں. کیا پیش کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت بھی دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32. اب اس آیت کو سننے کے بعد مجمع یہ سمجھ رہا، آڈینس یہ سمجھ رہے، دنیا کے وہ سارے مسلمان جو علماء کے بیانات مسجدوں میں جمعہ میں آ کے نہیں سنتے، وہ یہ سمجھ رہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کو قرآن کی ایسی آیت معلوم ہے جو آیت علماء کو بھی نہیں معلوم ہے. یہی مطلب نکلے گا نا. اس لیے کہ علماء نہیں بتائے لیکن جاوید صاحب بتائے. کیا بتائے؟ کہ ایسی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. بول رہے ہیں کیا ہے؟ اللہ کی. کیا موسیقی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے؟ بولیے نا، نہیں ہو سکتی. موسیقی تو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اب آپ دیکھیے جاوید احمد غامدی صاحب نے قرآن کی جو آیت پیش کی، میں نے آپ کے سامنے ابھی بتایا، اور آپ آج اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہم جتنے فتنے دنیا میں اب تک دیکھے اور آگے دیکھیں گے، ہر کوئی اپنی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرے گا. کیا پیش کرے گا بھائی؟ حدیث پیش کرے گا. لیکن قرآن کی آیت اور حدیث دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا میرے دوستوں، کیونکہ آیت تو قرآن کی وہی ہوگی، لیکن ہمیں آیت کے ساتھ مطلب بھی وہی دیکھنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا ہے اور ہم کو بتایا ہے. اب دیکھیے جو جاوید احمد غامدی صاحب جو آیت کا مطلب بتائے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہیں جو اللہ کی زینت والی چیزوں کو حرام کر رہا. بولے نا ابھی نو، یعنی یہ اللہ کی طرف سے زینت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میوزک کو زینت بنایا، قرآن میں نہیں ہے. لیکن جاوید احمد غامدی صاحب یہ سمجھائے. جمہور علماء کیا فرماتے؟ جمہور علماء یعنی اکثر علماء، اب تک 1400 سال کے علماء کی بڑی میجورٹی کیا بتائی کہ اللہ کی زینت سے یہاں پر کپڑے، ظاہری زینت اور زندگی کی جائز لذتیں مراد ہے، موسیقی یہاں پر مراد نہیں ہے. اس لیے کہ موسیقی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی گئی ہدایات کی روشنی میں لہو و لعب اور بیکار باتیں ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 5590 اس کا نمبر ہے، عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، فرماتے ہیں گانے بجانے کے آلات کا استعمال اور شراب پینے کا ایک ساتھ ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ میوزک حرام نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ گانا بجانے کا آلات کا استعمال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ہم کس کی بات کو مانیں گے صاحب؟ نبی کی، غامدی صاحب کی؟ وہ پورے بھائیاں نہیں بول رہے نا ادھر والے، اور آواز اور نہیں آ رہی، اور آنا نا آواز. کس کی بات کو مانیں گے؟ نبی کی، غامدی صاحب کی؟ نبی کی بات کو مانیں گے. اب آگے بڑھیے، ایک اور روایت میں ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4020، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی بتا دیے تھے، اور آج ہم دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ غامدی صاحب کیا کر دیے؟ موسیقی کو حلال بول رہے، حرام بولے؟ حرام بول رہے. صحیح بول رہے، غلط بول رہے؟ غلط بول رہے ہیں. اسی طرح آگے بڑھیے،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہے دنیا اور آخرت میں جو قابل لعنت ہے، ایک ہے خوشی کے وقت میں موسیقی کی آواز اور غم کے وقت میں آہو بکا کے ساتھ رونے کی آواز۔ اب آپ بتائیے، یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اب آپ بتائیے جاوید احمد غامدی صاحب نے موسیقی کو جو جائز قرار دے دیا ہے، کیا ان کی بتائی گئی دلیل صحیح ہے غلط ہے؟ سب بھائی بول رہے بھائی غلط ہے نا؟ تو جاوید احمد غامدی صاحب قرآن کی آیت کا غلط مطلب بتائے نہیں بتائے؟ کیا وہ مطلب ہم قبول کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آج کی نشست میں جاوید احمد غامدی صاحب کے عنوان پہ بیان رکھا گیا تاکہ پتا چلے کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو بات بتا رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کیا ہے بھائی؟ چلیے آگے بڑھیے صاحب، ہمارے یہ کون ہے، اس کو یہ ریکارڈ یہ نہیں آتا اس میں۔ خاتون نے ایک سوال لکھا ہے کہ I work and at دوسرا سنیے، اب چلیے بتائیے بھائی۔ times I have to shake hands with men. Is that allowed? اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے۔ بدکاری کو حرام کرنے کے بعد باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، جیسے عورتوں کو ملنے جلنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، اس سے مقصود ایک ٹرم ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، سد ذریعہ ہوتا ہے۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس طرف لے جانے والا ہو۔ تو سد ذریعہ میں بہت سی باتیں بعض اوقات بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں اس نوعیت کی۔ اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو اس میں بھی کچھ سد ذریعہ کے احکام ہیں جو دیے گئے ہیں۔ تو عورتیں مرد جب بھی ملیں ان کو کچھ آداب سکھا دیے گئے ہیں، وہ آداب قرآن نے بیان کر دی ہیں۔ اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے، یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ایک موقع پر، اور یہ بھی کوئی بہت کبھی حدیث نہیں ہے کہ انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دینی شخصیت کا ایک خاص وقار ہوتا ہے، بہت سے کام ایسے ہیں آپ کریں بالکل جائز ہوں گے، میں کروں تو اچھے نہیں لگیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ بات اتنی سی ہے، یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا، یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا۔ اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے۔ کسی موقع پر مصافحہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو کوئی مذہبی حکم نہ سمجھیے، یہ ایک بالکل ہی کلچرل چیز ہے۔ میں وہاں ملیشیا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کلچرل پہلو سے، ثقافتی پہلو سے بڑا غلبہ ہے مذہب کا، بہت بڑے پیمانے کے اوپر۔ خواتین آپ دیکھیں کہ ان کے بالکل ساتھ 30% کے قریب چینی رہتے ہیں، ان کا لباس، ان کا سب بالکل مختلف ہے، لیکن بڑی وقار کے ساتھ، اور وہاں ہر لڑکی لڑکا عورتیں مرد سب مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل کلچرل چیز ہے، اس کو مذہب کا حکم نہیں بنانا چاہیے۔ کیا آپ سب نے سنا بھائی؟ نہیں؟ اب یہ بولنا ہے، یہ جو بیان چل رہا ہے یہ بولنے کا ہے، خالی سننے کا نہیں ہوتا۔ آپ سب نے سنا بھائی؟ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ مصافحہ؟ اچھا آپ لوگ کیا بتاتے ہیں خواتین سے مصافحہ کر سکتے؟ غلط ہے، صحیح ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے؟ ہاں نا میں جواب دیجئے، جائز ہے حرام ہے؟ حرام ہے۔ کہیں کسی کتاب میں پڑھے آپ نے کبھی کسی مسجد کے کسی مول صاحب کو جا کے دلیل پوچھے ہم، مول صاحب عورت سے ہاتھ ملانا کہیں کو حرام بول کے نہیں پوچھے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ مسائل ہم اتنا اچھا جانتے ہیں کہ بغیر پڑھے ہوئے بھی پتا ہے، بس سن لیا تو یقین کر لیا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو دین دیا ہے وہ لوگوں کی سمجھ کے حساب کا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم کے حساب کا ہے۔ کون سا ہے؟ اللہ کے حکم کے حساب کا۔ ابھی آپ نے سنا نا غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی اور حدیث میں بھی کہیں پر بھی کہ مصافحہ کرنا حرام ہے بول کے نہیں بتایا گیا، بلکہ بول رہے تو صحیح بات ہے، مصافحہ کرنا نہیں بتایا گیا تو انہوں جہاں دیکھ رہے وہاں ہے نہیں، انہوں جہاں دیکھ رہے وہاں ہے نہیں، اور جہاں پر ہے وہاں پر، ارے بولو نا آگے کا، جہاں پر ہے وہاں پر دیکھ رہے نہیں۔ حدیث پاک ہے، دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر 4891 ہے۔
حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور اما جان عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے سوا کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ اسی طرح سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 14570 میں یہ روایت موجود ہے کہ کسی آدمی کے لیے بہتر ہے اس کے سر میں لوہے کی کیل کھونپ دی جائے بجائے اس کے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا اور اس سے منع بھی کر دیا۔ جمہور علماء، چاروں مکاتب فکر، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، یہ چاروں کے چاروں کی رائے یہ ہے کہ غیر محرم عورت اور مرد کا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ناجائز ہے، چاہے کوئی شہوت ہو نہ ہو۔ اس کی بنیاد وہی حدیثیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بتائی گئی۔ اب آپ بتاؤ 1400 سال سے جو دین آ رہا ہے اس دین میں عورت سے ہاتھ ملانا حلال ہے حرام ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب جو بتا رہے ہیں یہ دین ہے یا بے دینی ہے؟ کیا اس کلپ میں کوئی کٹنگ کی گئی؟ آپ نے اس بات کا مطلب، جو کلپ کا جو مطلب ہے وہ شروع میں سمجھ لیا تھا، لیکن میں کیوں سنایا پوری کلپ آپ کو؟ کیونکہ بعضے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچ میں سے آؤٹ آف کنٹیکسٹ نکال کے سنا رہے۔ یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے بھائی، پوری بات سنیں نا آپ حضرات، پوری بات سن کے آپ بتائیے یہ صاحب صحیح بول رہے غلط بول رہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آج کے زمانے کے اسلامک اسکالر ہے۔ رائٹ رانگ؟ صحیح بولو، پکا؟ انہوں اسلامک اسکالر ہے بول کے تو وہ امریکہ میں بیٹھ کے بیان کر رہے نا جی، تو بھی غلط ہے، غلط۔ انہوں بول رہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، ان کا عمل ہے نبی کا، نبی ہاتھ نہیں ملائے، لیکن وہ نبی کی خصوصیت تھی، تو صحیح بول رہے غلط بول رہے؟ کیا مطلب نکلا؟ حدیثیں تو وہی ہے، لیکن حدیث کا وہ مطلب جو نبی صحابہ کو سمجھائے، صحابہ تابعین کو سمجھائے اور بعد کے علماء نے صحابہ تابعین سے سمجھا، وہ مطلب صحیح ہے یا غامدی صاحب کا مطلب صحیح ہے؟ غامدی صاحب کا مطلب صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو صحیح کرنے کے لیے غامدی صاحب کو بتانا پڑے گا کہ اب آپ کو عورت سے مصافحہ کرنے کے مسئلے پر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے امتی تھے علماء، انہوں نے ریسرچ کر لیا اور یہ بتا دیا کہ عورت سے مصافحہ کرنا کیا ہے؟ بولو بھائی، جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ چلیے صاحب آگے بڑھیے، اب سنیے تیسری ویڈیو۔ اس کا عنوان دیکھیے، شرعی پردہ کیا ہے؟ یہ جو پردہ اور حجاب اور اس طرح کی اصطلاحات ہیں یہ تو لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے آپس میں ملنے کے آداب بتائے ہیں۔ میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ ہے، ایٹیکیٹس بتائے ہیں۔ یعنی اگر کہیں مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو، گھروں میں، کارخانوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں، اب تو ظاہر ہے کہ زندگی بہت دوسری شکل اختیار کر گئی ہے، تو جہاں کہیں بھی عورتوں اور مردوں کو آپس میں ملنے کی ضرورت پیش آئے اس کے لیے کچھ ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں، آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، وہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ جب بھی عورتوں اور مردوں کو آپس میں ملنا ہو تو مردوں کو بھی ہدایت کی ہے اور عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں، یعنی ان کی نگاہیں شرم و حیا والی نگاہیں ہونی چاہیے، شریفانہ نگاہیں ہونی چاہیے، کاڑنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے، خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی ہدایت مردوں کو بھی کی ہے، عورتوں کو بھی کی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ کیونکہ خاندان کے ادارے کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ میاں بیوی کے سوا کوئی جنسی تعلق نہیں ہو سکتا، اس لیے دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے۔ اس کے بعد 2 باتیں ہیں جو صرف عورتوں کو کہی ہے اور وہ عورتوں ہی کو کہی جا سکتی تھی۔ ایک بات یہ کہی ہے کہ عورتوں کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، لہذا وہ اس کو اچھے طریقے سے ڈھانپ کر رہی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ عورتیں بعض موقعوں پر بہت زیبائش کرتی ہیں، آرائش کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، تو جب اس طرح زیبائش آرائش کی ہوئی ہو تو پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو اجنبی مردوں کے سامنے نمایاں کریں۔
یہ 4 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. ان کو آپ جو نام دینا چاہیں دے دیں, لیکن میرے نزدیک یہ ملنے جلنے کے پاکیزہ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے. ان کے سوا کوئی اور ہدایت یا حکم نہیں. کیا سمجھ میں آیا بھائیوں؟ آیا کچھ سمجھ میں؟ سنے آیا؟ شرعی پردہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا عنوان ہے ویڈیو کا. تو سوال کیا کیا گیا؟ شرعی پردے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں وہ کہ پردہ حجاب کے سلسلے میں قرآن میں حدیث میں کہیں پر بھی کوئی لفظ بولو نا آگے کا کہیں کچھ بھی نہیں آیا, بلکہ ملنے جھلنے کے آداب ہے. کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں. انہوں کون سمجھنے والے؟ بولا نا انہوں کون نہیں بول رہے آپ لاں. حق ہے ان کو سمجھنے کا کسی بات میں؟ بھئی سمجھنے والے سمجھ کے سمجھا دیے. حدیث پاک میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی کہ تمہارے نبی نے ہم کو یہ عورتوں کو یہ حکم دیا. ابو داود کتاب اللباس کی روایت ہے کہ عورت جب گھر سے نکلیں اپنے جسم کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیں. جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ پردہ کلچر کا حصہ ہے. کہے کا کلچر کا بولو نا بھائی, کہے کا حصہ ہے؟ کلچر کا حصہ ہے. تو کیا پردہ کلچر کا حصہ ہے یا دین کا حصہ ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس سر کے بالوں کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. آپ لوگ بتائیے کیا کہتے؟ کیا انہوں بول رہے تو غلط ہے, اپن سن رہے تو غلط ہے؟ انہوں بول رہے تو غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ہم شروع سے سنیں عورت کا مطلب ہی پردے میں رہنا, چھپنا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں, یہ کلچر کا حصہ ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کیا بتائے 4 باتیں. اب آپ ان 4 باتوں کو کیا کہنا ہے کہیے. غامدی صاحب بولے نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ملنے جلنے کے آداب ہے. پہلی بات کیا ہے کہ آنکھوں کو نیچی رکھو. دوسری بات کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت کرو. تیسری بات کیا ہے؟ عورتیں اپنے سینے پہ پردہ ڈال لیں. چوتھی بات کیا ہے کہ زیب و زیبائش جب سچتی سورتی ہے تو کیا کرے, اس وقت میں اپنے آپ کو چھپائے, سچ کے نہ جائے. یہ 4 باتیں بتائی جا رہی ہے. آپ بتائیے کیا پردہ شرعی پردہ اسی کو کہتے اسلام میں؟ شرعی پردے کے بارے میں کیا آتا؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, عورت سراپا پردہ ہے. جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن ہم تک پہنچایا, قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں عورت کو اپنی زینت کو چھپانا چاہیے اور عورت کے جسم کو زیادہ سے زیادہ چھپانا بہتر ہے. تو علماء نے کیا بتایا کہ عورت کے جسم کو چھپانا ہے, لیکن جاوید صاحب کیا بول رہے؟ عورت کے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. 1400 سال کے علماء قرآن کی آیت کا جو مطلب سمجھے, 1400 سال کے علماء حدیث کا جو مطلب سمجھے, آپ بتاؤ میرے دوستوں وہ معتبر ہے یا غامدی صاحب جو بتا رہے وہ معتبر ہے؟ کون سا معتبر ہے؟ علماء کا, غامدی صاحب کا؟ علماء کا بتایا ہوا مطلب معتبر ہے یا غامدی صاحب کا بتایا ہوا مطلب؟ سب بھائی بول رہے بھائی یہی بات, پیچھے والے سب یہی بولیں گے نا. چلیے آگے بڑھیے صاحب. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر, اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے, وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے. میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں, پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. اس سے روکا گیا ہے لیکن یہ اختیار مجھے نہیں دیا گیا. یہ میری جورسڈکشن ہی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں, میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا. اسی طرح مجھے کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا گیا. یہ اختیار خدا کے پاس ہے. تو یہ میرا کام, میری جورسڈکشن نہیں ہے. میرا کام کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مذہبی نقطہ نظر کا اظہار کرے تو میں دلیل کے ساتھ اس کو بتاؤں کہ تمہاری بات ٹھیک ہے یا تمہاری بات غلط ہے.
تو احمدی حضرات جو نقطہ نظر ہے ان کا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت ہو سکتی ہے، میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا ہے اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اب اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور ہم کو آ کر یہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے الہام پا کر یا وحی پا کر نبی کی حیثیت سے تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشر